بولا تو صحیح یار، کیا کرو؟ اب بتاؤ کہ ابو بکر سے زیادہ کوئی اس حدیث بات کو، اس آیت کو سمجھ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، امیر المومنین نے آج کل کوئی چھوٹا موٹا مولانا ہو جائے تو تھوڑا بہت تکبر اسے ہلکا پھلکا ہو ہی جاتا ہے، اگر کوئی ایم ایل اے بن جائے پھر بھی تکبر ہو جاتا ہے، مگر میاں وہ عزت نہیں کرنا چاہتا ہے کسی دوسرے کی۔ مگر یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہے، نبیوں کے بعد اس کا مرتبہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، اپنا عصر کی نماز پڑھائی تو دیکھا امام حسن کھیل رہے ہیں۔ کون؟ بڑے والے بیٹے کون؟ امام حسن کھیل رہے ہیں۔ امام حسن جب کھیل رہے ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے انہیں اٹھایا، کتنا جھک کے اٹھایا ہوگا، بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد چوما، اور چومنے کے بعد آنکھوں میں آنسو لا کے رونے لگے اور فرمایا اے حسن، تجھ پہ ابو بکر کا باپ قربان ہو جائے، تو بالکل میرے نبی کی تصویر ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عمر جب خلیفہ تھے تو رات کے وقت میں میرے گھر آتے تھے، کبھی دن میں، کہتے تھے علی یار، اور آ کر کے کہتے تھے یار علی ایسا کر حضور کی تصویر دکھا دے۔ تو علی کے گھر میں کوئی حضور کی تصویر تو نہیں تھی نا، توجہ ہے، کوئی تصویر تو نہیں تھی نا، تو کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے یار دکھا دے۔ تو فرماتے ہیں میں حسن کو آواز دیتا تھا، حسین کو، کیونکہ یہاں سے چہرے سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہیں، اور سینے سے لے کے نیچے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہیں۔ تو جب فرماتے جب عمر کہتے تھے حضور کی تصویر دکھاؤ، تو میں حسن اور حسین کو دکھاتا تھا، تو وہ دونوں کو چومتے تھے اور کہتے تھے آج نبی کا پھر سے دیدار ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا سایہ شاہ شقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، اور تمثیل نے اس نور کے دو حصے کر دیے، آدھے سے بنے حسن اور آدھے سے حسین۔ افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ کیا نبیوں کا تاجدار ہے۔ ذرا غور تو کرو، حسین ایسے ہی پیدا نہیں ہوتے، حسین پیدا نہیں ہوتے، ذرا غور تو کریں، اللہ بناتا ہے حسین۔ اچھا دیکھیں تو ذرا غور تو کریں، حسین ایسے ہی تھوڑی آگے، ذرا غور تو کریں حسین کی تربیت کہاں ہوئی ہے؟ حضرت سیدنا ابو حریرہ، بولو تو صحیح سبحان اللہ۔ اگر ابو حریرہ کو نکال دو نا تو اسلام میں کوئی بچتا ہی نہیں۔ حج کے جتنے بھی حج کے ارکان ہیں ان سب کی حدیث ہے ابو حریرہ۔ جتنے بھی ارکان ہیں حج کے سب کی حدیث ہیں۔ حرام حلال کی تقریباً 850 حدیث ہیں ابو حریرہ، تقریباً 6000 احادیث کا راوی ابو حریرہ۔ ایک دن امام حسین کہیں سے آ رہے ہیں، آنے کے بعد بیٹھ گئے، دفن میں سے آ رہے تھے شرکت کر کے، تو حضرت ابو حریرہ نے دیکھا پیر نیچے کو رکھے ہوئے ہیں، تو حضرت ابو حریرہ نے امام حسن کے پیروں کو اپنی چادر سے صاف کرنا شروع کر دیا۔ اوہ بولو تو صحیح سبحان اللہ، ایسے کر کے صاف کرنا شروع کر دیا۔ حضرت امام حسین نے دیکھا ایک دم اوپر کو پیر کیے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے نانا کے بزرگ سے آپ ہی ہیں۔ حضرت ابو حریرہ رونے لگے، فرمانے لگے یار حسین سنو، جو مرتبہ آپ کا مجھے آپ کے نانا نے بتایا نا، آپ کے جوتے اپنے سر پہ بھی رکھوں گا پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا غور تو کریں، انتقال ہونے والا ہے۔ ابو حریرہ کا کس کا انتقال ہونے والا ہے؟ بولو، ابو حریرہ کا انتقال ہونے والا ہے۔ تو مروان آیا، لانتی ابن لانتی مروان، جس پہ اعلیٰ حضرت نے لعنت بھیجی۔ مروان آیا اور آ کر کے کہنے لگا، توجہ سننا توجہ سے، کہنے لگا او یار ابو حریرہ تم بہت اچھے انسان ہو، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، مگر ایک بات کی شکایت ہے۔ کیا؟ کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تم حسین حسن سے کچھ زیادہ ہی محبت کرتے ہو۔ کیا بولا؟ مجھے حسن حسین سے کچھ زیادہ ہی۔ سنیں، یہ کوئی تکلیف کوئی نہیں تھوڑی ہے۔
جب باپ دادا میں تھی تو اولاد میں بھی ہے. حضرت ابو ہریرہ انتقال کرنے والے صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور چہرہ سرخ ہو گیا اور پھر جلال نے فرمایا کیا بکتا ہے مروان. اور آخری حدیث اپنی زندگی کے بیان کی. فرماتے ہیں میں ایک دن سفر میں تھا تو میں نے دیکھا بچے رو رہے تھے. میں حضور کے ساتھ تھا. حضور نے فرمایا کس کے بچے رو رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور سیدہ فاطمہ کے بچے رو رہے ہیں. حضور سیدہ فاطمہ کے پاس گئے, کہنے لگے بیٹی, فرمانے لگے بیٹی یہ بتاؤ کیوں رو رہے ہیں بچے؟ کا ابا جان پانی نہیں ہے اس وجہ سے, پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. تو حضور نے فرمایا, میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ لشکر میں ڈھونڈو اور کسی کے پاس پانی ملے تو اس سے کہنا تو یا دنیا کا پانی دے دے, حسین کے نانا تجھے قیامت کے دن کوثر کا جام پلائیں گے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پورے میدان میں گھوما, ادھر ادھر سارے طرف دیکھا مگر مجھے کہیں بھی پانی نہیں ملا. میں نے کہا حضور پانی کہیں نہیں ہے. حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں, لاؤ حسن کو لے کے. سیدہ فاطمہ سے کہا بیٹی اونٹنی پہ تشریف فرماتی, لاؤ مجھے حسن کو دے دو. امام حسن کو دیا تو حضور نے اپنا لعاب دہن اپنی زبان ان کے منہ میں ڈالی. ابو ہریرہ اب ہم کس سے بیان کر رہے ہیں؟ مروان سے بیان کر رہے ہیں. فرمایا زبان منہ میں ڈالی امام حسن کے, چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے پھر سو گئے. اس کے بعد امام حسن کو دیکھ کے بولے لاؤ بیٹی اب دوسرے بچے کو دے دو. دوسرا بچہ دے دیا. امام حسین کو بھی منہ میں زبان چوسائی, چوستے رہے چوستے رہے چوستے رہے پھر وہ بھی سو گئے. اور سونے کے بعد میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ دیکھو یہ میرے بچے ہیں جو انہیں راضی رکھے گا میں اللہ ان سے راضی ہوگا, میں ان سے راضی ہوں گا. اللہ اکبر. پھر فرمایا توجہ چاہتا ہوں, پھر فرمایا مروان تو بکواس کرتا ہے یہ بتا اتنا قریبی کون ہے میرے حضور کے؟ پھر توجہ چاہتا ہوں ذرا غور تو کریں آپ, ذرا غور کریں آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زہر دیا گیا, کیا دیا گیا زہر؟ تو وہ گوشت کا لوتھڑا, گوشت کا ٹکڑا, گوشت کی بوٹی جب حضور کے منہ میں دی, حضور نے اپنے منہ اپنے دہن مبارک میں رکھی نا, آپ کے منہ میں رکھی. جیسے حضور کا تھوک مبارک, لعاب دہن مبارک جب اس بوٹی پہ لگا تو وہ بولی, اور کیا بولی معلوم ہے؟ وہ گوشت کا لوتھڑا بولا, گوشت کا ٹکڑا بولا مجھے مت کھائیے میرے اندر زہر لگا ہوا ہے. توجہ چاہتا ہوں, زہر لگا ہوا ہے. ذرا غور تو کریں. وہ ہاتھ میں تھی پھر بھی بول سکتی تھی مگر ہاتھ میں نہیں بولی. جب منہ میں رکھی تب بولی. کیوں؟ علماء کہتے ہیں اس وجہ سے کہ نبی کا لعاب ایسا ہے اگر کسی بے زبان کو لگ جائے اللہ اسے زبان عطا کر دیتا ہے, اس کی گفتار پیدا ہو جاتی ہے. مجھے بتاؤ جسے ایک بار لعاب دہن لگے وہ گوشت کا لوتھڑا کو ایسے بات کرتا ہے, پھر وہ حسن اور حسین کیسے تقریر کرتے ہوں گے کہ لعاب دہن پیا ہے.